بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوغا عمران سیریز آڈیو بک، مصنف ابن صفی۔ صفدر ریت کے ایک تودے پر چپ پڑا ہوا تھا اور ایک بحری پرندہ تیزی سے آواز نکالتا ہوا اس طرح منڈلا رہا تھا جیسے اسے مردہ سمجھتا ہو۔ سورج کی کرنیں تکلیف دہ نہیں تھیں، بلکہ وہ تو ایسی لگ رہی تھیں جیسے مسامات میں داخل ہو کر جسم کا درد نچوڑ رہی ہوں۔ نیچے ریت کا نرم بستر ابھی تک آرام دہ تھا۔ وہ اپنے اوپر منڈلانے والے بحری پرندے کو لاپرواہی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اسے مردہ سمجھ کر جھپٹا مارنے کی کوشش کی تو وہ خود ہی بھگتے گا۔ نہ تو وہ اس وقت بے ہوش تھا اور نہ ہی اتنا زیادہ کمزوری محسوس کر رہا تھا، بس اس طرح پڑے رہ کر تھکن ہی اتاری جا رہی تھی۔ ویسے یہ اور بات ہے کہ اس تودے پر پڑے ہونے کی وجہ سے اب اس کی سمجھ میں نہ آئی تھی۔ آنکھ کھلنے پر اس نے خود کو اسی تودے پر پڑا پایا تھا اور پچھلی رات کے واقعات اس کے ذہن میں چکرانے لگے تھے۔ اسے رسیوں کی وہ سیڑھی بھی یاد آئی جو جہاز کی ریلنگ سے نیچے لٹک رہی تھی اور جس کے ذریعے اسے پانی پر اترنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ اسے اترنا ہی پڑا تھا اور کچھ دور نیچے اترنے پر اسے معلوم ہوا تھا کہ سیڑھی کا دوسرا سرا ایک موٹر لانچ میں لٹک رہا ہے۔ تب اس کی جان میں جان آئی تھی اور جیسے ہی وہ لانچ میں پہنچا 3-4 آدمی اس سے لپٹ گئے۔ پھر اسے یاد نہیں کہ کیا ہوا تھا۔ ویسے یہ تو یاد تھا کہ لانچ پر پہنچتے ہی لانچ کا انجن اسٹارٹ ہوا تھا اور وہ حرکت میں آ گئی تھی اور جہاز سے دور ہونے لگی تھی۔ پھر یہ بھی یاد آیا کہ اس کے بعد ہی اس کا گلا گھونٹا جانے لگا تھا۔ ظاہر ہے اس کا مقصد یہی رہا ہوگا کہ وہ کچھ یاد رکھنے کے قابل نہ رہ جائے۔ اب یہ تودا تھا اور سر پر منڈلانے والا وہ بھوکا پرندہ۔ دور دور تک کسی دوسرے آدمی کا پتہ نہ تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر سمندر کی لہریں ریت پر چڑھ آتی اور پھر لوٹ جاتی۔ وہ دیر تک لہروں کا تماشا دیکھتا رہا۔ کبھی تو معلوم ہوتا کہ جیسے کوئی بڑی لہر اس تودے پر سے بھی گزر جائے گی، لیکن ایک بار بھی ایسا نہ ہو سکا۔ جب آفتاب کی شعاؤں کی حدت محسوس ہونے لگی تو وہ اٹھا اور تودے کے سب سے اونچے حصے پر کھڑا ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ بھی ایک جزیرہ ہی تھا، مگر جزیرہ مبار تو ہرگز نہیں تھا۔ بائیں جانب والے نشیب میں کافی بڑی آبادی نظر آ رہی تھی، مگر اس بستی میں مبارک کی جیسی شاندار عمارت کوئی بھی نہیں تھی۔ ان کے بجائے چھوٹے چھوٹے جھونپڑے نظر آ رہے تھے۔ اکا دکا پختہ عمارتیں بھی تھیں، لیکن بد وضع سی، دقیانوسی اسٹائل کی۔ صفدر بستی کی طرف چل پڑا۔ سر پر منڈلانے والا پرندہ چیختا ہوا دور نکل گیا تھا۔ شاید اسے مایوسی ہوئی تھی۔ بستی میں پہنچ کر صفدر کو معلوم ہوا کہ وہ ماہی گیروں کی بستی تھی، اور چونکہ وہ خود بھی کسی ماہی گیر کے لباس میں ہی تھا اس لیے اس کی طرف کوئی بھی متوجہ نہ ہوا۔ بھوک کے مارے اس کی آنتیں اینٹنے لگی تھیں۔ اس نے اپنی جیبیں ٹٹولیں، لیکن وہ بھی خالی تھیں، حالانکہ پچھلی رات اس کے پاس 150 سے کچھ زائد ہی رقم تھی۔ وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جسے بازار ہی کہنا چاہیے۔ یہاں راستوں پر لکڑی کے 2 رویا کیبنوں میں دکانیں موجود تھیں اور فضا میں مچھلیوں کی ہلکی سی بساند مسلط تھی۔ نم اور نمکین ہوا ذہن کو بوجھل کیے دے رہی تھی۔ وہ بڑی شدت سے ایک کپ گرما گرم چائے کی ضرورت محسوس کرنے لگا۔ اوہ، نیلی پینٹ والا! صفدر چونک کر مڑا اور اسے یقین ہو گیا کہ آواز اسے ہی دی گئی تھی۔ ایک دکان کے قریب ایک نیم مغربی سی لڑکی دکھائی دی جس کے پیروں کے پاس ایک بڑی سی جھابی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر مغربی طرز کا لباس تھا، لیکن رنگت اتنی صاف نہیں تھی اس کی بنا پر اسے مغربی سمجھا جا سکتا۔ ویسے خد و خال دلکش تھے۔ صفدر اس کی طرف بڑھا۔ تم مزدوری کرے گا؟ مزدور؟ میم صاحب؟ صفدر نے اطمینان کا سانس لے کر سوچا کہ اب وہ اپنا پیٹ بھر سکے گا۔ اس نے وزنی جھابی اٹھا رکھی تھی اور لڑکی کے پیچھے چلنے لگا۔ لڑکی کا لباس قیمتی نہیں تھا اور نہ اسے استعمال کرنے کے سلسلے میں ہی سلیقہ ہی برتا گیا تھا۔ بادیوں نظر میں وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ صفدر کو شاید 2.5-3 فرلانگ تک چلنا پڑا اور پھر وہ ایک چھوٹی سی عمارت کی کمپاؤنڈ میں داخل ہو رہا تھا۔ آ جاؤ آ جاؤ، لڑکی کہتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر وہ ایک دروازے میں داخل ہوئی جس سے ہلکا سا دھواں باہر نکل رہا تھا۔ آ جاؤ، اس نے پھر سے کہا۔ اب صفدر نے خود کو ایک مختصر سے باورچی خانے میں پایا جہاں ایک بوڑھی سی عورت بیٹھی ابلے ہوئے آلو چھیل رہی تھی۔ صفدر نے جھابی فرش پر رکھ دی اور لڑکی کے اشارے پر ایک گوشے میں پڑے ہوئے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ کتنا مزدوری؟ لڑکی نے پوچھا۔ پتہ نہیں میم صاحب، صفدر نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ مزدوری 1 کپ چائے بھی ہو سکتی ہے اور چائے کے ساتھ 2 ایک سلائس بھی، صفدر نے کہا۔ تم ادھر کا نہیں جان پڑتا، لڑکی نے کہا اور عورت سے انگریزی میں بولی، چائے گرم کرو۔
یہ عورت بھی دیسی ہی معلوم ہوتی تھی، لیکن اس کا لباس بھی مغربی ہی طرز کا تھا۔ ہاں میم صاحب، میرے چند دشمن مجھے یہاں پھینک گئے ہیں۔ انہوں نے میرا سارا روپیہ چھین لیا۔ میں کل رات تک مفلس نہیں تھا، صفدر نے کہا۔ کیا تم جواری ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ نہیں میم صاحب، میں ایک شریف آدمی ہوں، صفدر بولا۔ پھر تم کیسے لٹ گیا؟ ادھر جہازوں پر جوا ہوتا، جہازی لوگ ان کو ہرا کر ادھر ادھر پھینک دیتا، بہت دور شہر سے جواریوں کو لاتا، جہاز پر جوا کھیلتا، پھر جیسرے میں پھینک دیتا، لڑکی نے کہا۔ اوہ، مگر میں تو جزیرہ مبار میں ٹہل رہا تھا، کچھ نامعلوم آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا تھا، ایک اسٹیمر پر لے کر گئے، پھر میں سو گیا، آنکھ کھلی تو یہاں تھا، صفدر نے کہا۔ نہیں، تم جھوٹا، لڑکی ہنس پڑی۔ ہاں میم صاحب، میری جیب میں اچھی خاصی رقم تھی جو انہوں نے نکال لی، صفدر نے کہا۔ موبائل کدھر ہوتا؟ دارالحکومت سے 20 میل دور ہے، صفدر نے بتایا۔ دارالحکومت کدھر ہوتا؟ لڑکی نے پوچھا۔ صفدر سوچنے لگا، اب جواب کیا ہونا چاہیے۔ اتنے میں بوڑھی عورت نے چائے گرم کر لی۔ صفدر کو چائے کے ساتھ کچھ سلائس بھی ملے اور وہ مربھوکوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ اب تم کیسے جائے گا؟ لڑکی نے پوچھا۔ مزدوری کر کے رقم اکٹھی کروں گا تاکہ دارالحکومت تک سفر کر سکوں۔ اس جزیرے کا کیا نام ہے؟ جزیرہ، لڑکی نے کہا۔ یہ تو عام سا نام ہوا، میں خاص نام چاہتا ہوں، صفدر نے پوچھا۔ بس سب اسے آئی لینڈ، جزیرہ ہی کہتے ہیں۔ ادھر جہاز آتا، سامان لاتا، لیکن کسی کو لے کر نہیں جاتا، کسی کو نہیں لاتا، لڑکی نے کہا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، صفدر نے حیرت سے کہا۔ تم ادھر رہے گا؟ لڑکی نے پوچھا اور صفدر سوچ میں پڑ گیا کہ کیا جواب دے۔ لڑکی نے کہا، تم ہمارا ڈیڈی کا دیکھ بھال کرو، تم کو خوش کر دے گا۔ اچھا بات ہے، ہم دیکھے گا، صفدر نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ اسے سوچا کہ شاید اس کے ڈیڈی ہی سے کچھ معلومات حاصل ہو سکیں۔ تم انگریزی سمجھتا؟ لڑکی بولی۔ ہاں، سمجھتا بھی اور بولتا بھی، صفدر بولا۔ اوہ، تب تو تم بہت اچھا، بہت اچھا، یکایک بوڑھی عورت بول پڑی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے انگریزی میں پوچھا۔ اوہارا، مسی۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ میں مچھلی پکڑنے والوں کی ایک فرم میں کلرک تھا، صفدر نے کہا۔ اوہ، تم پڑھے لکھے آدمی ہو، بڑی خوشی ہوئی، لڑکی سچ مچ خوش نظر آنے لگی تھی۔ میں ہر قسم کی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں مسی، مزدوری بھی کر سکتا ہوں، صفدر نے کہا۔ صفدر نے ڈٹ کر ناشتہ کیا اور پھر وہ انگریزی میں گفتگو کرنے لگے۔ میں نے 10 سال سے مہذب آدمیوں کی شکلیں نہیں دیکھی، لڑکی نے کہا۔ تم شاید شہر سے آئے ہو، مجھے وہاں کی باتیں بتاؤ۔ اکثر ڈیڈی کے پاس شہر سے لوگ آتے ہیں، لیکن وہ مجھ سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ بہت زیادہ عقلمند لوگ ہوتے ہیں۔ برف سی سفید داڑیاں، لمبے چوگے اور گردنوں میں سلیبیں لٹکی ہوئیں، لڑکی نے کہا۔ کیا آپ کے والد پادری ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ وہ کیا ہے، میں نے کبھی انہیں چوگا پہنے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اور نہ وہ سلیب ہی لٹکاتے ہیں، لیکن شہر سے ان کے پاس مقدس ہی لوگ آتے ہیں، مجھے ان سے بڑی وحشت ہوتی ہے۔ اب تم آگے ہو، اب میں تم سے گفتگو کیا کروں گی، ڈیڈی کی باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ دن رات موٹی موٹی کتابوں میں ڈوبے رہتے ہیں، مجھ سے بہت کم گفتگو کرتے ہیں، میں اچھی طرح ان کی دیکھ بھال بھی نہیں کر پاتی۔ اب تمہارے آ جانے سے مجھے اطمینان ہو گیا ہے، لڑکی نے کہا۔ صفدر کچھ نہ بولا، خاموشی سے چائے پیتا رہا۔ وہ تیزی سے سوچ رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہاں کے لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں اجنبی ہے۔ راستے میں بھی راہگیر اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اسے یہاں اپنی موجودگی کی وجہ بتانی ہی پڑے گی۔ یہ لڑکی تو شاید اس کے بیان سے مطمئن ہو گئی ہے، پھر اسے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں پر کیوں اور کیسے آیا ہے۔ بہرحال اب اگر کسی نے استفسار کیا تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، وہ سوچتا رہا، اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ اسے پرنس آف چمروٹی ہی والی کہانی پر جم جانا چاہیے۔ کچھ دیر کے لیے وہ اس کی سیکرٹری کا رول ادا کر چکا تھا، لیکن اس میں قباحت یہ تھی کہ وہ عمران کی طرح اوٹ پٹانگ زبانوں اور بکواسوں کا ماہر نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا کہ سیکرٹری کے رول میں اس کی پول کھل جاتی، لہٰذا اس نے چمروٹی اسٹیٹ کے کسی مقامی ایجنٹ کا رول اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ اس طرح وہ چمروٹی اسٹیٹ کی زبان سے ناواقف ہونے کے باوجود بھی خود کو اس سے آشنا ثابت کر سکتا تھا۔ صفدر احمق نہیں تھا کہ یہاں اپنی موجودگی کو یعنی سمجھ لیتا۔ آخر یہاں اس طرح پھینکے جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ اس سے عمران کی حقیقت نہیں معلوم کرنا چاہتے؟ لیکن شاید ان کا طریقہ کار متشددانہ ہونے کی بجائے نفسیاتی ہے، ویسے حالات پیدا کر رہے ہیں جن کے تحت وہ کھلا کر صفدر خود بخود ہی سچ بات اگل دے، اور اگر یہ بات نہیں تو پھر اسے یہاں لا کر پھینکنے والے دیوانے ہی تھے، کیونکہ یہ حرکت اگر کوئی مقصد نہیں رکھتی تو اسے دیوانگی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ وہ ایک کپ چائے ختم کر چکا تو دوسرا لبریز کر دیا گیا۔ بوڑھی عورت بھی اب بہت زیادہ مہربان نظر آنے لگی تھی۔
اب صفدر جلد از جلد لڑکی کے ڈیڈی سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ کون تھا جسے ملنے کے لیے یہاں اس غیر مہذب بستی میں لمبے چوگے والے پادری آیا کرتے تھے، اور اس کی بیٹی کو ان سے وحشت ہوتی تھی؟ اس نے بوڑھی عورت کی طرف دیکھا، تو کیا یہ اس لڑکی کی ماں تھی؟ صفدر پوچھ نہ سکا۔ وہ اتنی جلدی معلومات میں اضافہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، البتہ وہ ان سے اس بستی کے متعلق گفتگو کرتا رہا۔ لڑکی بے حد خوش نظر آ رہی تھی، لیکن بوڑھی عورت کے متعلق صفدر کا خیال تھا کہ وہ بہت محتاط ہو کر گفتگو کر رہی ہے۔ چائے کے بعد لڑکی نے کہا، چلو میں تمہیں ڈیڈی کے پاس لے چلوں۔ اس مختصر سی عمارت میں کئی چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، اور جو سب سے بڑا تھا اس میں چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں نظر آ رہی تھیں، اور وہاں صفدر کو ایک عجیب الخلقت آدمی دکھائی دیا جو ایک موٹی سی کتاب پر جھکا ہوا تھا۔ یہ پستہ قد اور گھٹیلے جسم کا آدمی تھا، کھوپڑی صاف تھی، لیکن صفدر کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس صفائی میں دست قدرت کا دخل نہیں تھا، بلکہ وہ کسی آدمی ہی کے استرے کی رہنے منت تھی۔ گالوں پر گھنی داڑھی تھی، لیکن مجھے بھی استرے کی دست برد سے بچی ہوئی نہیں تھی۔ اس حلیے میں تو ٹخنوں سے اونچا پاجامہ ہی باہر دکھاتا تھا، لیکن اسے کیا کیا جائے کہ اس کے جسم پر جدید ترین وضع کا ایک بیش قیمت سوٹ تھا۔ گلے میں ٹائی بھی تھی، اور بحیثیت مجموعی وہ کسی شریف آدمی کا کیریکیچر معلوم ہوتا تھا۔ آہٹ پر اس نے ایک پل کے لیے سر اٹھا کر ان پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور پھر کتاب میں جھک گیا۔ ڈیڈی، ہمیں بالآخر آدمی مل گیا، لڑکی نے خوش ہو کر کہا۔ بڑی دلچسپ اطلاع ہے، ڈیڈی نے کتاب سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ حالانکہ مجھے سالہ سال سے تلاش تھی، لیکن ایک بھی نہ مل سکا۔ یہ آپ کا ہاتھ بھی بٹائیں گے، کافی پڑھے لکھے آدمی ہیں، اب آپ اپنی لائبریری کے لیے متفکر نہیں رہ سکتے، لڑکی نے کہا۔ اس نے صفدر کو نیچے سے اوپر تک گھور کر دیکھا اور سر کی جنبش سے کرسی کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، بیٹھ جاؤ، اور بیبی اب تم جاؤ۔ لڑکی الٹے پیروں واپس گئی۔ صفدر بیٹھ چکا تھا۔ نام؟ اس نے صفدر کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ اوہارا۔ یہاں کب سے ہو؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، صفدر نے کہا، آپ کے پاس شاید اتنا وقت نہ ہو کہ آپ سن سکیں۔ کہانیاں مجھے پسند ہیں، وقت نکال سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ سچی کہانی نہ ہو، اس آدمی نے کہا۔ میں سمجھا نہیں جناب، صفدر نے حیرت سے کہا۔ سچی کہانیوں میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ تم مقامی آدمی نہیں معلوم ہوتے، کیونکہ مقامی آدمی تو کسی کو نوکری دیا ہی نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ باہر ہی سے آئے ہوگے، اور اس آنے کے سلسلے میں وہی پرانی داستان سناؤ گے جو اس سے پہلے بھی کئی آدمی سنا چکے ہیں، وہ آدمی بولا۔ میں نہیں جانتا کہ ان لوگوں نے کون سی کہانی سنائی ہوگی، صفدر نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ کیا تم جواری ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، صفدر نے طویل سانس لی اور بولا، میں نہیں سمجھ سکتا۔ ابھی یہی سوال آپ کی صاحبزادی نے بھی کیا تھا، صفدر نے کہا۔ آہا، تب تو تمہاری کہانی سے مختلف ہوگی، میں ضرور سنوں گا، عجیب الخلقت آدمی نے کہا۔ یک بیک کتابوں کی الماری کے پیچھے کوئی کتے کا پلہ ٹیاؤں ٹیاؤں کرنے لگا، اور عجیب الخلقت آدمی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جاؤ دوست اوہارا، پھر سنوں گا تمہاری کہانی، میرا بچہ جاگ گیا ہے، جاؤ نکلو یہاں سے، تمہیں دیکھ کر وہ ڈرے گا۔ پلہ ٹیاؤں ٹیاؤں کرتا رہا، اور صفدر کمرے سے نکل آیا۔ وہ سوچا تھا کہ کس پاگل خانے میں آ پھنسا ہے، پتہ نہیں وہ ہوش میں آ چکا ہے یا بے ہوشی ہی کے عالم میں کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ عمران کو بڑی اچھی نیند آئی تھی، لیکن اسے کیا کرتا کہ سو نہ سکا۔ پتہ نہیں کس تکلیف کی بنا پر آنکھ کھل گئی، تکلیف ہوا کچھ بھی رہی ہو، اس کا احساس تو نہیں ہوا تھا، لیکن سینے پر ٹکی ہوئی رائفل کی نال فوراً ہی نظر آ گئی۔ ٹا فی خلفشار ہنری، عمران بڑبڑایا۔ وہ اتنا احمق نہیں تھا کہ اس موقع پر ارے باپ رے کا نعرہ لگا کر اپنی قومیت کا اعلان کر دیتا۔ رائفل والے کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ عمران تھوڑی دیر تک اسے گھورتا رہا، پھر گرج کر بولا، چیگر فروش ڈگنڈا چمونی فراش فی اقدل، چپ چاپ پڑے رہو، یا ایسی زبان بولو جو میری سمجھ میں آ سکے، نقاب پوش نے انگریزی میں کہا، اور عمران نے پھر اپنی مادری اور پدری زبانوں کا مجموعہ جھاڑ کر رکھ دیا۔ کیا بک رہے ہو؟ اس بار نقاب پوش نے اردو میں کہا۔ تمیز سے گفتگو کرو، ہمارا مرتبہ پہچانو، واہیات کہیں کے، عمران اردو میں دھاڑا، اور ٹھیک اسی وقت تینوں لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے زرد تھے اور وہ پتھر کی مورتیاں معلوم ہو رہی تھیں۔ ان کے پیچھے بھی دو رائفل بردار نقاب پوش تھے۔ پھر چوتھا نقاب پوش کمرے میں داخل ہوا، یہ قداور خالی ہاتھ تھا۔ کیوں، یہی ہے انور چوہان؟ اس نے گرج کر شالی سے پوچھا۔ ہاں، یہ انور چوہان ہے، میرا شوہر، شالی مردہ سی آواز میں بولی، اور عمران نے اپنے دیدے نچائے۔ تم جھوٹی ہو، دنیا کو دھوکہ دے رہی ہو، نقاب پوش گرجا۔ تم لوگ کمینے ہو، مجھے میرے حق سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو؟ شالی نے دفتن غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ تم لوگ یہ سمجھو کہ میں اکیلی ہوں، اگر خون خرابے کی ضرورت پیش آئی تو وہ بھی ہو جائے گا، شالی نے کہا۔
یہ انور چوہان نہیں ہے۔ کیوں، تم انور چوہان ہو؟ عمران سے پوچھا گیا۔ وقتی طور پر عمران کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ اس کا جواب نفی میں ہونا چاہیے یا اثبات میں۔ ہاں، یہ انور چوہان ہے، تینوں لڑکیاں بیک وقت بولیں اور ایسی بے بسی سے عمران کی طرف دیکھنے لگیں کہ اس نے بھی خود کو انور چوہان ہی بنا ڈالنے کا تہیہ کر لیا۔ تم جواب دو ورنہ گولی مار دی جائے گی، نقاب پوش نے عمران سے کہا۔ ہاں، ہمارا نام انور چوہان ہے، اس نے کہا اور لڑکیوں کے چہرے کھیل اٹھے، اور شالی فوراً ہی بولی، انہوں نے اپنی داڑھی اور مونچھیں صاف کر دی ہیں۔ ہاں، ہمیں وہ جنگل گراں گزرتا تھا، عمران نے کہا۔ نقاب پوش نے کہکہا لگایا، دیر تک ہنستا رہا، پھر اپنے ساتھیوں سے بولا، چلو دوستو، آج یہ کانٹا بھی نکل گیا، انور چوہان کو باندھ لو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، شالی چیخنے لگی اور قداور نقاب پوش نے اس کا منہ دبا لیا۔ تھوڑی دوسری طرف رائفل والا نقاب پوش عمران سے اٹھنے کو کہہ رہا تھا۔ عمران اٹھا اور ایک طرف کھڑا ہو کر کانپنے لگا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ ہم ڈر گئے ہیں، وہ کانپتا ہوا کہہ رہا تھا۔ ہمیں سردی لگ رہی ہے۔ وہ سب ہنسنے لگے، لڑکیوں کے منہ فک ہو گئے، لیکن یہ کیفیت دیر تک نہ رہ سکی۔ رائفل والا نقاب پوش جو غالباً مطمئن تھا، رائفل رکھ کر رسی سنبھالنے لگا۔ اچانک عمران کا شکار ہو گیا، اس نے اسے سر سے بلند کر کے قداور نقاب پوش پر کھینچ مارا۔ بس پھر شور ہونے لگا، عجیب سی افراتفری مچ گئی، لڑکیاں سہم کر مختلف گوشوں میں جا دبکیں اور کمرہ میدان جنگ بن گیا۔ نقاب پوشوں میں سے ایک تو فرش پر ہی ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور تین عمران پر ٹوٹے پڑ رہے تھے، لیکن ان کی کوشش تھی کہ عمران کو بے بس کر دیں، مگر وہ ایک بار سے زیادہ اسے ہاتھ نہیں لگا سکے تھے۔ وہ اس طرح چھلانگیں لگا لگا کر ان کی مرمت کر رہا تھا کہ اس پر نظر ٹھہرانا بھی محال تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ رائفلوں پر ہاتھ نہ ڈال سکیں۔ ایک رائفل تو ایک بار کی ٹھوکر سے کمرے کے باہر جا چکی تھی، مگر شاید ان تینوں کو بھی رائفلوں کی پرواہ نہیں تھی، وہ اسے بے بس کر کے شاید باندھ ہی لینا چاہتے تھے۔ پکڑو گدھو، کیوں اونگ رہے ہو؟ قداور نقاب پوش نے اپنے ساتھیوں کو للکارا۔ اتنے میں عمارت میں کئی گھنٹیاں بجنے لگیں اور نقاب پوش نے چیخ کر کہا، بھاگو۔ چوتھا جواب، جو اب سنبھل کر فرش پر بیٹھ گیا تھا، سب سے پہلے نکل کر بھاگا، اور وہ سب اتنی تیزی سے دروازے کی طرف جھپٹے کہ عمران ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، ان میں سے کسی کو پکڑے یا جانے دے، لیکن وہ بھی پھر ان کے پیچھے دوڑ گیا۔ گھنٹیاں برابر بج رہی تھیں اور ساتھ ہی عمران پرنس کی چیخیں بھی سن رہا تھا۔ یہ تینوں لڑکیوں کی آوازیں تھیں، وہ شاید نہیں چاہتی تھی کہ عمران ان کا تعاقب کا خطرہ مول لے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بڑے کمرے میں اکٹھے ہوئے، حملہ اپنی تینوں رائفلیں چھوڑ گئے تھے۔ عمران ان میں سے ایک کو بھی نہیں پکڑ سکا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا کہ دو کمروں میں گزرنے کے بعد وہ فضا میں پرواز کر گئے تھے یا انہیں زمین نگل گئی تھی۔ تینوں مسلح پہرے دار سر جھکائے کھڑے تھے اور شالی ان پر برس رہی تھی۔ ہمیں دھوکے سے کچھ پلایا گیا تھا بیگم صاحب، ایک پہرے دار بولا، وہ نام کبھی ڈیوٹی میں نہیں سوئے، یقین کیجیے۔ تم نے کیا پیا تھا؟ شالی نے پوچھا۔ اندر سے کافی آئی تھی، ایک پہرے دار بولا۔ وہ تو روز ہی جاتی ہے، لڑکی بولی، لیکن میرا خیال ہے کہ آج اسے کچھ نہ کچھ ضرور تھا، کیونکہ پیالی ختم کرتے ہی ہمارے سر چکرانے لگے تھے۔ یقین کیجیے، ہم نے ایک دوسرے سے اس کی شکایت بھی کی تھی، پھر ہمیں یاد نہیں کہ ہم کس کس حالت میں کہاں پڑے رہے۔ پھر جب آنکھ کھلی تو اندر شور سنا، اندر پہنچنے کی کوشش کرنے لگے، گھنٹیاں بجائیں لیکن دروازہ نہ کھلا، ایک پہرے دار بولا۔ عمران جو بہت غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا، دفتن ہاتھ ہلا کر بولا، دفع ہو جاؤ، جاؤ، ہوشیار رہو، آئندہ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ پہرے دار سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ اب ان تین خانگی ملازموں کی فکر ہوئی جو عمارت ہی میں سوتے تھے، وہ اپنے کمروں میں بے ہوش پائے گئے اور کسی طرح بھی ہوش میں نہ آ سکے۔ عمران نے ڈاکٹر کو طلب کرنے کی تجویز پیش کی، لیکن شالی نے کہا کہ وہ اس کہانی کو باہر نہیں جانے دینا چاہتی۔ عمران خاموش ہو گیا، ویسے اب اس کی تشویش بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی کافی کی ٹرے لے کر آئی اور اب وہ دونوں بھی ان کے ساتھ ہی میز پر بیٹھ گئیں۔ اس وقت عمران نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ شالی ویسے بھی اسے پہلے بتا چکی تھی، وہ اس کی ملازمائیں ضرور ہیں، لیکن وہ انہیں سہیلیوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ اب ہمیں بتاؤ کہ یہ کیا قصہ تھا، عمران نے کافی کے 2-3 گھونٹ لینے کے بعد کہا۔ حیرت کے مارے ہماری آنکھیں نکل پڑ رہی ہیں کہ تم نے نہ صرف ہمارا نام بدل دیا بلکہ… اس نے دانتوں میں انگلی دبا کر سر جھکا لیا اور شرم سے کان کی لوئیں تک سرخ ہو گئیں۔ لڑکیاں جو ابھی تک سہمی ہوئی تھیں، اس شرماہٹ پر کسی طرح بھی اپنے کہکہے نہ روک سکیں، اور شالی کی سنجیدگی میں جھلاہٹ اور شرمندگی کی جھلکیاں نظر آنے لگیں۔ عمران بدستور سر جھکائے بیٹھا رہا، اور پھر ایک لڑکی نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ جی ہاں پرنس، نہ صرف آپ کا نام بدل دیا گیا بلکہ آپ ان کے شوہر بھی ہو گئے۔ بس اب ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، عمران بگڑ گیا۔ پرنس، خدا کے لیے خفا نہ ہوئیے، شالی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گگی آئی۔
ہماری سمجھ بھی نہیں آتا کہ آخر تم لوگ چاہتی کیا ہو. ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم پاگل نہ ہو جائیں. عمران نے کہا. میں ایک مظلوم اور ستم رسیدہ لڑکی ہوں پرنس. کیا آپ ہماری مدد نہیں کریں گے؟ شالی نے روحانسی ہو کر کہا. ہماری سمجھ میں کچھ آتا ہی نہیں, ہم مدد کیا کریں گے؟ عمران نے کہا. بس آپ محترمہ شالی کے شوہر بن جائیے, ایک لڑکی نے کہا, اور عمران پھر کسی شرمیلی لڑکی کی طرح بھدک گیا. بھائی خدا کے لیے تم دونوں خاموش رہو, شالی نے کہا. میں اس وقت بہت پریشان ہوں, میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا کروں. اس کا تذکرہ تو اس وقت ہوا ہے کہ میرا شوہر کتنے خطرات میں گر جائے گا. انور چوہان کی زندگی ہر وقت خطرے میں ہوگی, خواہ وہ کوئی ہو. وہ پرنس کو پکڑ کر جانا چاہتے ہیں, شالی نے کہا. اور وہ ہمیں پکڑ لے گئے؟ عمران نے برا سا مان کر غصیلے لہجے میں کہا. محترمہ شالی, ہم ہر قسم کے خطرات میں پڑنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ اس وقت ہماری بڑی توہین ہوئی ہے. غضب خدا کا, کسی میں اتنی ہمت ہو کہ وہ 303 جنگ بہادر کو باندھ کر لے جانے کی کوشش کرے؟ عمران نے کہا. واقعی پرنس, میں تو آپ کی جنگ کا نقشہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی. اگر وہ بھاگ نہ جاتے تو شاید آپ ان چاروں کو مار ہی ڈالتے. اتنا طاقتور آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا جو کسی آدمی کو سر سے اونچا اٹھا کر پٹک دے, شالی نے متحیرانہ لہجے میں کہا. واہ, ہم نے تو بہت دیکھے ہیں ایسے آدمی. وہ شمون دولالا, اوفو, وہ تو بڑی بڑی عمارتیں گرا دیا کرتا تھا. عمران نے کہا. شمون دولالا, لڑکی نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں. ارے ہاں, وہ سینما میں ہوتا ہے نا, اس کا نام کچھ اور تھا. ہم نے اس کا عربی میں ترجمہ کر لیا ہے. وہ تھا نہیں جس کی قوت بالوں میں تھی, سر مونڈ دیا گیا تھا تو بالکل بھینس ہو کر رہ گیا تھا. ہمیں یقین نہیں آتا تھا, لیکن پھر یقین آ گیا تھا. عمران نے کہا. اچھا میں سمجھی, آپ شاید سیمسن اینڈ دی لائلا کی بات کر رہے ہیں. مگر آپ کو کیسے یقین آیا تھا؟ مجھے تو اب تک یقین نہیں آیا, شالی نے کہا. نہیں, بالوں میں ہوتی ہے قوت, کسی نہ کسی قسم کی قوت ضرور ہوتی ہے. وہ اسے کیا کہتے ہیں اردو میں جو گیت بناتا ہے؟ ہماری زبان میں تو بگڑم کہلاتا ہے. گیت بناتا ہے؟ لڑکی سوچتی ہوئی بولی. پوئٹ, او ہاں شاعر, اردو میں شاعر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں یاد نہیں تھا. ویسے ہم یہ لفظ سینکڑوں بار پڑھ چکے ہیں. ہماری ریاست میں بھی بہت سارے شاعر ہیں جو بے تحاشا بال بڑھاتے ہیں. ہم یہ سینما شمون دلالہ دیکھ کر واپس گئے تھے اور بالوں کی الجھن میں گرفتار تھے. چاہتے تھے کہ اس کا تجربہ کریں. بس ایک دن ایک مجلس میں ایک شاعر کو پکڑوا کر اس کے بال کٹوا دیے. اس دن سے جو اسے چپ لگی ہے تو آج تک لگی ہوئی ہے. اسے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا ہے. تب سے ہم بالوں کی قوت کے قائل ہو گئے ہیں. عمران نے کہا. ارے ہاں, وہ تو ہم بھی بھولے جا رہے تھے. ہاں, یہ کیا قصہ تھا؟ ان نامعلوم آدمیوں نے ہماری عزت کو للکارا ہے. اب ہم دیکھیں گے. کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ عمران نے کہا. میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ کچھ لوگ میرے دشمن ہیں, مجھے میرے حق سے محروم کر کے خود ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. وہ بہت بڑی دولت جس کی وارث صرف میں ہوں, شالی نے کہا. مگر یہ انور چوہان کیا بلا ہے؟ عمران نے پوچھا. پرنس, یہ ایک لمبی کہانی ہے جو بعض اوقات خود مجھے ایسے معلوم ہونے لگتی ہے جیسے کسی ناول نویس کی کہانی ہو. خود مجھے بھی یقین نہیں آتا کہ یہ کہانی سچی ہوگی, لیکن یہ کہانی بہرحال سچی ہے. یہ 2 یتیم لڑکوں کی کہانی ہے جو آج سے 60 سال پہلے دنیا کی مشکلات کے خلاف جنگ کرنے نکلے تھے, شالی نے کہا. یہ یتیم لڑکے؟ عمران نے ٹھنڈی سانس لی اور خواہ مخواہ آپ دیدہ ہو گیا. کیوں پرنس؟ لفظ یتیم پر ہم اپنی یتیمی کے امکانات پر غور کرنے لگتے ہیں اور ہمارا دل بھر آتا ہے, عمران نے گلوگیر آواز میں کہا. لڑکیاں منہ پھیر کر مسکرانے لگیں, لیکن شالی کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا. یہاں چوئنگم نہیں ملے گی کیا؟ عمران نے یک بیک چونک کر کہا. چوئنگم کے بغیر ہم خود کو بالکل الو محسوس کرنے لگتے ہیں. شالی نے لڑکیوں کی طرف دیکھا اور ان میں سے ایک نے کہا. چوئنگم میں مہیا کر سکوں گی سرکار, لیکن قیمت بہت زیادہ ہوگی. ہم انعامات کی بارش کر دینے کے عادی ہیں, عمران نے شان بے نیازی سے کہا. لڑکی چلی گئی اور شالی نے کہانی جاری رکھی. یہ دونوں لڑکے ایک ہی بستی کے رہنے والے اور گہرے دوست تھے. آزا نے ان پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے اور دونوں کے حالات یکساں تھے. وہ دونوں دنیا سے لڑنے نکلے تھے. ٹھوکریں کھاتے ہوئے افریقہ کے ایک جزیرے میں جا پہنچے جو ایک انگریز کی ملکیت تھا. دونوں نے وہاں مزدوروں کی سی زندگی شروع کی, لیکن 3 یا 4 سال کے اندر جزیرے کے مالک کی آنکھوں کے تارے بن گئے. ایک بار انہوں نے چند جنگلی درندوں سے اس کی جان بھی بچائی تھی. انگریز لاول تھا. ان دونوں کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھنے لگا. بوڑھی عورت بھی انہیں بیٹوں کی ہی طرح سمجھتی تھی. بوڑھی عورت کا نام شالی تھا. وہ دونوں وہیں رہتے اور انگریز کی وصیت کے مطابق اس کے بعد دونوں ہی اس جزیرے کے مالک بنے, اور ان دونوں نے تہیہ کر لیا کہ ان کی وہ دولت اور جائیداد ہمیشہ نسلاً بعد نسلاً مشترکہ ہی رہے گی. قانونی طور پر اس کے حصے بکھرے نہ ہو سکیں گے.
پھر وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے وطن میں دوبارہ واپس آئے۔ اب وہی اعزہ جو انہیں ٹھوکریں مارتے تھے ان کے قدموں میں بچھے جانے لگے، لیکن انہیں تو ان سے انتقام لینا تھا۔ ان کے لیے بستی کے معززین کی لڑکیوں کے رشتے آنے لگے، لیکن انہوں نے بستی سے 2 خوش شکل چماریاں منتخب کیں اور ان سے شادی کر لی۔ گویا بستی کے معززین پر تھوک دیا۔ بستی میں دونوں چماریوں کے لیے 2 شاندار محل تعمیر کیے گئے اور وہ ان میں رہنے لگیں، اور وہ دونوں پھر افریقہ واپس چلے گئے۔ یہاں میری اور انور کی پیدائش ہوئی۔ انور تھوڑا بڑا ہوا تو اس کا باپ اسے اپنے ساتھ لے گیا، لیکن میرا باپ میری لڑکی ہونے کی وجہ سے اداس تھا۔ بہرحال میں یہیں رہی۔ میرا نام اسے شالی تجویز کیا تاکہ اس بوڑھی انگریز عورت کی یاد تازہ رہے جس نے اسے بیٹوں کی طرح رکھا تھا۔ میرے اور انور کے باپ نے طے کیا کہ میری اور انور کی شادی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک وصیت مرتب کی جس کے مطابق ہم اس صورت میں مشترکہ طور پر اس دولت تجارت یا جائیداد کے مالک بن سکتے جب ہم سن بلوغت کو پہنچنے پر آپس میں شادی کر لیتے۔ اگر ہم میں سے کوئی اس شادی کی مخالفت کرتا تو وہ اس وراثت سے محروم ہو جائے گا اور یہ دولت کلی طور پر کسی ایک کے حصے میں آ جائے گی۔ ہماری صغیر سنی میں ہی ہمارے والدین انتقال کر گئے۔ انور چوہان اپنے باپ کے پاس تھا۔ اس نے اسے ایک انگریز عورت کی نگرانی میں دے دیا تھا۔ یہاں ایک ٹرسٹ کے تحت میری پرورش ہوتی رہی۔ پچھلے سال مجھے انور چوہان کا ایک خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے سے معذور ہے۔ اسے ایک اسپینی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ جنوبی امریکہ لے کر جا رہا ہے جہاں اس لڑکی کے باپ کے کئی فارم ہیں اور اب وہ ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو رہا ہے، اور وصیت کے مطابق اب میں ہی ساری دولت اور تجارت اور جائیداد کی مالک ہوں۔ اس نے لکھا تھا کہ اس کی حیثیت قانونی طور پر ایک مردہ آدمی کی سی ہوگی کیونکہ وہ اپنی موجودہ شہریت منسوخ کرا کر جنوبی امریکہ کی شہریت حاصل کر لے گا۔ انور چوہان نے اپنی ایک تصویر بھی بھیجی تھی۔ تصویر دیکھ کر میں نے سوچا کہ چلو جان چھوٹی، کیونکہ وہ داڑھی والا تھا اور داڑھی سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ شالی کہانی سناتی چلی گئی۔ لیکن تمہارے دشمن کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ انور چوہان کے والد کے مقامی اعزہ ہوں گے۔ میں نے انور چوہان کا یہ خط اپنے وکیل کو دکھایا تھا۔ اس نے کہا کہ انور چوہان کے بعد اس کے باپ کے قریبی اعزہ اس کی دولت کے حصے دار ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں تک تو یہی قوانین کے مطابق وراثت کا تعین ہو سکے گا اور وہ وصیت نامہ کالعدم قرار دے دیا جائے گا جو افریقہ کے اس جزیرے میں مرتب کیا گیا تھا۔ لیکن انور چوہان کی موجودگی میں اس کے اعزہ کی ملکیت کا سوال ہی نہ پیدا ہو سکے گا۔ میں بے ایمان نہیں ہوں پرنس، لیکن میں نہیں چاہتی کہ ان باہمت اور عالی مقام لوگوں کی محبت سے پیدا کی ہوئی دولت میں سے ان حرام خوروں کو بھی حصہ ملے جنہوں نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بدگوشت کی طرح کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ شالی نے کہا۔ پھر تمہارا وکیل کیا کہتا ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ انور چوہان کو یہاں کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ داڑھی رکھتا ہے، کسی نے آج تک اس کی تصویر بھی نہیں دیکھی۔ کیوں نہ ایک انور چوہان پیدا کیا جائے، اس طرح پوری ملکیت میری ہوگی اور مجھے حق ہوگا کہ میں انور چوہان کا حصہ اسے جنوبی امریکہ میں بھجوا سکوں۔ میں یہاں حرام خور حصے دار پیدا کرنے سے بہتر یہی سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا فراڈ کر کے انور چوہان کو اس کا حصہ ہر حال میں پہنچایا جائے۔ میرا وکیل بھی اس سے متفق ہے، لیکن میرے نامعلوم دشمن انور چوہان کو مردہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں تاکہ جائیداد اور ملکیت میں حصہ لگا سکیں۔ شالی نے کہا۔ اوہ، ہم سمجھ گئے۔ عمران نے معنی خیز انداز میں آنکھیں نکال کر کہا لگایا۔ بالکل سمجھ گئے، ہمیں انور چوہان بننا ہے۔ ہم بن سکیں گے اور بڑے مزے میں بن سکیں گے۔ 3 سال گزرے، ہم شکار کی غرض سے افریقہ تشریف لے گئے تھے۔ وہاں سے ایک جانور پکڑ کر لائے تھے جس کا ترجمہ ہم نے عربی میں یوسف کیا تھا۔ ویسے اس کا نام جوزف ہے۔ وہ بھی یہیں ہمارے ساتھ رانا پیلس میں مقیم ہے، مگر ایک بہت بڑی دشواری، اس کی وجہ سے ہم پہچان لیے جائیں گے۔ کاش اس کی شکل بدل جاتی، مگر یہ ناممکن ہے۔ عمران نے کہا۔ یہ ممکن ہے پرنس۔ کسی طرف سے بھاری مردانہ آواز آئی اور وہ سب چونک پڑے۔ دوسرے ہی لمحے وکیل داراب کمرے میں داخل ہوا اور بولا، میں اپنی بے وقت آمد پر معافی چاہتا ہوں، مگر مجھے ابھی کسی قسم کے ہنگامے کی اطلاع ملی تھی۔ پہرے داروں میں سے میں نے کہہ رکھا تھا کہ مجھے ہر وقت محترمہ شالی کی خیریت معلوم ہونی چاہیے۔ ان میں سے ایک ابھی میرے پاس پہنچا تھا۔ میں اس کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کی گفتگو کا کچھ حصہ سن لیا ہے، اور میں محترمہ شالی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پرنس ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ پرنس شاہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کی رگوں میں دلیر اجداد کا خون جوش مار رہا ہے، اور محترمہ شالی کی داستان غم سن کر ان کی رگ شجاعت پھڑک اٹھی ہے۔ وہ محترمہ شالی کی مدد ضرور کریں گے، میں مطمئن ہوں، وکیل نے کہا۔ ہم تمہاری اس با موقع تقریر سے خوش ہوئے وکیل صاحب۔ ان نامعلوم نقاب پوشوں نے ہماری بڑی توہین کی ہے، اس لیے ہم ان سے ضرور نپٹیں گے، اور اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے
کہ ہم انور چوہان بن جائیں۔ بیٹھو وکیل بیٹھو، تم کھڑے کیوں ہو؟ عمران نے کہا۔ اتنے میں لڑکی چوئنگم کے پیکٹ لائی۔ عمران نے ایک وکیل کو بھی پیش کیا جو شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا گیا۔ ہاں، آپ ابھی کسی افریقی آدمی جوزف کی بات کر رہے تھے، اس کی شکل تبدیل کرنے کا مسئلہ تھا۔ وہ ہو سکتا ہے اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی، لیکن کیا وہ ایسا ہی معتبر آدمی ہے کہ آپ کی اسٹیٹ کو ان حالات سے باخبر نہ کرے؟ وکیل نے کہا۔ اوہ بالکل، میں اپنے آدمیوں میں سے صرف اسی پر اعتبار کر سکتا ہوں۔ وہ ہمارا راز قبر میں ہی لے کر جائے گا۔ اس سے ہم ٹوٹی پھوٹی عربی میں گفتگو کر سکتے ہیں، مگر وہ انگریزی بھی بول سکتا ہے جو ہماری سمجھ میں کبھی نہ آئے گی۔ ہم انگریزی کے سینما دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کاش ہم انہیں سمجھ بھی سکتے، شمون اور دلالہ کی گفتگو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر سکتے۔ وہ کھیل ہمیں بہت پسند ہے، عمران نے کہا۔ اچھا پرنس، وکیل نے کہا، اگر آپ کی شکل میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے تو کیسی رہے گی؟ بہت عمدہ۔ عمران اس طرح اچھلا کہ کرسی الٹ گئی۔ بہت عمدہ، تب پھر ہم بالکل محفوظ ہو جائیں گے۔ مگر ہماری صورت تبدیل کیسے ہوگی؟ عمران نے کہا۔ بہت آسانی سے ہو جائے گی، صرف آپ کی ناک تھوڑی سی اوپر اٹھانی پڑے گی۔ گو انور چوہان کی تصویر دھندلی ہے، لیکن داڑھی کے ساتھ ناک بھی نمایاں ہے، بس ویسی ہی ناک بنا دی جائے گی، وکیل نے کہا۔ مگر ہم داڑھی نہیں لگائیں گے، عمران بوکھلا کر بولا۔ مت اگائیے، ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے داڑھی صاف کرا دی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انور چوہان ہمیشہ داڑھی رکھے، محترمہ شادی کو داڑھی پسند نہیں ہے، اس لیے صاف کرا دی گئی۔ کیوں؟ وکیل صاحب نے مکارانہ انداز میں اپنی بائیں آنکھ دبائی۔ شکل ہی سے وہ کوئی فلمی ویلن معلوم ہوتا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔